الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ و یا رحمت للعالمین. عزت و وقار کے لائق محراب و منبر کی زینت علماء کرام اور دامن طریقت سے وابستگان جملہ خلفائے اعظام محبین دین و اسلام محبین شریعت و طریقت اور واصلین دامن نبوت، آج کی یہ پروکار تقریب یقیناً دلوں کے لیے امید افزا پیغام لائی ہے، اور اس محفل کے جملہ منتظمین نے اپنی محبتوں کی بساط بچھا کر آنے والوں کو پوری محبت سے خیر مقدم کہا ہے، اور آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جب بھی جمع کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جمع کیا جاتا ہے. ہمارے علامہ نثار الرحمن صاحب صدیقی نقشبندی اور محترم جناب مفتی فیضان صاحب و دیگر علماء کرام استانہ عالیہ تشریف لائے اور آج کی اس محفل کی بابت اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا، اور انتہائی مصروفیت کے باوجود انکار نہیں ہو سکا، اور واقعی میں مصروف ہوں. بعض لوگ ویسے اپنا آپ چھڑانے کے لیے کہتے ہیں میں مصروف ہوں، تو مصروفیت ان کی زیادہ تر بسترے پر ہی ہوتی ہے یا کرسی پر ہوتی ہے. تو میں واقعتاً مصروف، اور کل میری واپسی ہے برطانیہ کے لیے، اور بہت کثیر تعداد میں اہل محبت آستانے پر حاضر ہیں، اور بہت سارے یہاں بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ. اصل میں آج جلسہ پروگرام تو نہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی ہے. یہ علماء کرام یہ پل کا کام کرتے ہیں، دو کناروں کو ملا دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آج اس علاقے میں آنے کا موقع ملا. آپ کو دیکھ لیا، دل شاد ہوا،
روح میں سکون آیا۔ ویسے بھی اہل ایمان کو دیکھنا خیر کا کام ہے، نبی پاک کی محبت میں جینے والوں سے ملنا خیرات و حسنات کو سمیٹنے کا کام ہے۔ اور آپ نے ہمارے محترم صاحبزادہ غلام محی الدین صاحب اور خلیفہ مجاز خلیفہ علامہ فیض الحق نقشبندی صاحب، ان دونوں احباب کے پرمغز خطاب سماعت کیے، اور ادارہ حاضہ کے ایک چھوٹے طالب علم، انہوں نے بھی جس طرح اپنے استاد کے پڑھے ہوئے سبق کو سنایا، یہ ساری چیزیں یقین جانیے ہمارے لیے آنے والے وقت کی امیدیں ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کی ناؤ کو منزل مراد سے ہمکنار فرما ہی دے گا۔ حضرات، دو چار باتیں عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں گے، اللہ کا دعا ہوگی اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے لیے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے ہر شے کو خود پیدا فرمایا اور پھر اپنی پیدا کردہ مخلوق میں جسے اپنی نیابت عطا فرمائی، وہ نیابت حاصل کرنے والے اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کی پسند ہیں، اللہ کی چاہت ہیں، اور اللہ نے انہیں نبی اور رسول کہہ کر باقی مخلوق سے ممتاز فرمایا ہے۔ یہ احباب منفرد ہیں، یہ افراد ممتاز ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے جب چنا، نیابت کہتے ہیں جانشین کو، اپنی جگہ دوسرے کو کسی ڈیوٹی پر متمکن کرنا، اسی کو نائب ہونا کہتے ہیں۔ اور اللہ کو اپنی طرف سے بندوں کے لیے حق کا پیغام لے جانا ایک امر عظیم تھا، اور اس امر عظیم کے لیے انسان عظیم کا انتخاب کیا گیا۔ لہذا نبی اور رسول وہ ہستیاں ہیں جن کا کام اللہ سے پیغام لینا ہے اور بندوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور پھر اللہ نے ان نبیوں کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ ان کا فریضہ ہے بلاغت، ان کا کام ہے ابلاغ، ان کا کام ہے تبلیغ، ان کا کام ہے رسالت، اور ان کا کام ہے پیغام بری، اور ان کا کام ہے اللہ سے کلام حق لے کر من و عن مخلوق تک پہنچا دینا۔ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جہاں شیطان لاکھ کوشش کرے گمراہ نہیں کر سکتا، نفس کی وہاں خرابی کرنے کی مجال ہی نہیں، اللہ نے انہیں فطرتاً ایسا بنا دیا کہ وہ لوگ اندر سے بھی پاک ہیں، باہر سے بھی پاک ہیں، اور
جو سر سے پاؤں تک پاکیزگی کی ایک کامل صورت ہیں، اور ایسی صورت جنہیں مل جائے انہیں معصوم کہتے ہیں، انہیں معصوم کہتے ہیں۔ لہذا پھر ان معصوموں کو اللہ نے اپنا خوبصورت پیغام دیا، اور یاد رکھو اللہ کا پیغام لینے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا پیغام لینے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور اللہ کا پیغام دینے کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے یہ عصمت عطا فرمائی اور وہ معصوم بنے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ ان علیک الا البلاغ، کہ آپ پر بس یہی لازم ہے کہ آپ نے میرے کام کو، میرے پیغام کو آگے پہنچا دینا ہے۔ لیکن یہ پہنچانے کا کام بظاہر ایک شخصیت کا نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اہتمام فرمایا، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ بظاہر ایک فرد نظر آ رہا ہے، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول، لیکن اس ایک فرد کے ذریعے سے اللہ یہ سارا کام مکمل نہیں کرتا، بلکہ اس فرد کے ساتھ پاکیزہ لوگوں کو افراد کی شکل دے کر اس نبی کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور پھر یہ نبی اپنی جماعت کے ساتھ مل کر آنے والی ہر کفر کی گھٹا کو دور کر کے مطلع پر ایمان کا سورج طلوع کر دیتے۔ لہذا اللہ کے نبی خود اس شان سے جی رہے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ معصوموں کو بھی کسی کا ساتھ دینا ہے، ان معصوموں کو کسی کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا اللہ نے اس معاشرے کے محفوظ لوگوں کو معصوم کے ساتھ ملا دیا۔ سمجھ آئی آپ؟ اس معاشرے کے محفوظ لوگوں کو اللہ نے معصوم کے ساتھ ملا دیا، اور جس آدمی کے دامن کو محفوظ اور معصوم کی نسبت مل جائے اسی کو سنی کہا جاتا، اسی کو سنی کہا جاتا۔ حضرات یہ دو اصطلاحات ہیں، یہ دو اصطلاحات ہیں، یا محفوظ یا معصوم، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہاں علماء بیٹھے ہیں مجھے بتا دیں۔ لہذا معصوم کے ساتھ محفوظ ضروری ہے، لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ محفوظ بھی محفوظ اس وقت بنے جب معصوم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ جی آپ ان صحابہ کرام کی جماعت کا ماضی دیکھیں تو ہمیں وہاں کوئی حفاظت کا منظر نظر نہیں آتا، لیکن جب یہ غیر محفوظ معصوم کے دامن سے وابستہ ہوئے اللہ نے انہیں محفوظ بنا دیا۔ اب جو بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا اور اس نے سر کی آنکھوں سے اس حفاظت کے اندر نبی کو دیکھ لیا، اللہ کی کتاب اور نبی کے کلام سے جو ہمیں نقطہ ملا ہے اسے پھر صحابی کہا جاتا ہے، اسے نبی کا یار کہا جاتا ہے، اور اسے نبی کا عاشق کہا جاتا ہے۔ اور یہ محفوظ اور معصوم کے اس خوبصورت تعلق سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی صرف معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نبی کے صحابی ہوں، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں یا باہر کے افراد ہوں، وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان سب کو محفوظ کہا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا
اہل بیت کے لیے کوئی الگ اصطلاح نہیں آئی اور صحابہ کے لیے کوئی الگ اصطلاح نہیں آئی. یہ صحابہ اور اہل بیت میری نظر میں ایک جماعت ہیں. ایک جماعت نبیوں کی ہے جسے معصوم کہتے ہیں. ایک جماعت صحابہ اہل بیت کی ہے جسے محفوظ کہتے ہیں. ماشاءاللہ، واہ جی واہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نسب بھی حضور کی آل کا نسب، اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس نسب کا اعتبار بھی صحابیت پر موقوف ہے. اگر وہ صحابی نہیں تو پھر اس کی وہ نسبی حیثیت قائم نہیں رہتی. لہذا آل رسول کا پہلے نبی کا صحابی ہونا ضروری ہے. یہ صحابی کون ہوتا ہے؟ مومن ہے. صحابی مومن ہے جس نے حال ایمان میں نبی کے رخ انور کا دیدار کیا ہو، نبی کا زمانہ، اور آپ کے ساتھ گلیوں میں اور میدانوں میں، مسجد و محراب میں آپ کے ساتھ ایک زمانہ گزارا، ایک آنے واحد میں دیکھنے والا اور 10-20 سال ساتھ رہنے والا. یہ سب کیوں فیضیاب ہیں؟ اس لیے کہ انہیں صحابیت حاصل ہے. اور آل رسول وہ جو نبی کے زمانے میں ہیں، اہل بیت مصطفیٰ جو نبی کے زمانے میں ہے، ان کو یہ سارا شرف صرف آل ہونے کی سبب سے نہیں ملا ہے، بلکہ نبی کے صحابی اور صحابیہ ہونے کی وجہ سے ملا ہے. اس سے پتہ چلا نسل کا اعتبار ایمان پر موقوف ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل ایمان اور صحابیت ہے، جسے یہ مل جائے پھر آل بھی معتبر ہو جاتی ہے. اور میں یاد رکھو، میں کسی کا مقلد نہیں، میں اپنی گلاں کرنا، ٹھیک ہے، اور اپنی گلاں دا جواب دے بھی ہاں تے ذمہ دار بھی ہاں. جو یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ویسے نہیں. میرے لیے قرآن سب سے بڑی حجت ہے، میرے لیے قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، میرے لیے قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے، میرے لیے قرآن سب سے بڑی مثال ہے، میرے لیے قرآن زیادہ دنیا و آخرت ہے، اور میرے لیے نجات قرآن پاک کا خوبصورت کلام ہے. اس کلام میں اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے واضح فرمایا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر خون کی وجہ سے صرف ولدیت ثابت ہوتی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی معصوم ہے، اور معصوم کا بیٹا، نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنی سر کی آنکھوں سے والد کو دیکھنے والا وہ اس طوفان میں غرق ہوتا نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے چہرہ دیکھا ہے لیکن صحابیت کے مقام سے بالکل عاری ہو چکا ہے اور دینداری اور پرہیزگاری کو چھوڑ چکا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے. جب بے ایمان ہوا تو اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلا ہے اصل آل ہونا نہیں ہے، اصل اہل ہونا ہے. اصل اہل ہونا ہے. اور اہل کا مطلب کیا؟ جو اہلیت رکھتا ہو. اور اس ٹائٹل کے لیے وہی آدمی اہلیت رکھتا ہے جسے ایمان نصیب ہو گیا. ایمان نصیب ہو گیا تو اب وہ آل رسول، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ماشاءاللہ. اس سے پتہ چلا اصل کچھ اور ہے.
اللہ نے یہ دین نسل کو چلانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ نسل کو اس کے پیچھے لگایا ہے، اور نسل کے قرار اور اس کے وجود کے ثبوت کے لیے اللہ نے ایمان کو درمیان میں شرط رکھ دیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری بہاریں ایمان کی ہیں، یہ ساری کی ساری بہاریں نبی پاک کے غلامی کی ہیں، جسے یہ نصیب ہو گئیں۔ اب وہ آل رسول ہے تب بھی معزز ہے، صحابی رسول ہے تب بھی معزز ہے، لیکن ان کو جو یہ مقام ملا ہے آل رسول کو، وہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ملا۔ یہ اصل نقطہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ صحابی بنے ہیں، اس لیے اب وہ آل رسول وہ ہیں جن کا احترام ہم پر لازم ہو گیا۔ ان کے پاؤں چومنا یہ قسمت والوں کا کام ہے۔ لہذا ہم وہ جماعت ہیں الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے دونوں کے پیچھے لگایا، وہ ہمارے آگے ہیں، اور ان دونوں کے اوپر جو چھتری سایہ کر رہی ہے اس چھتری کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حفاظت والی چھتری۔ اس لیے اب میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کا الگ ذکر نہیں ہو سکتا۔ ان کا الگ ذکر میرے جب نبی نے نہیں کیا تو پھر اور کون کرے گا؟ نبی پاک نے ان کو الگ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہو کیوں الگ کون ہیں؟ الگ نبی ہیں جو معصوم ہیں، یہ ایک ہیں اور محفوظ ہیں۔ اگر الگ ہوتے تو ان کے لیے کوئی الگ اصطلاح آتی کہ صحابی محفوظ ہیں، اور ان کے لیے کوئی مامون آ جاتا، کوئی اور قسم کا لفظ آ جاتا۔ لیکن صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان سب کو فرمایا کہ یہ محفوظ ہیں، اور نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ جب ان کو ایک سائے کے نیچے رکھا کہ یہ محفوظ ہیں، تو اس سے پھر یہ بات یاد رکھنا، اہل بیت اور صحابہ کی جماعت الگ نہیں، نبی کے قول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ہی جماعت ہے۔ اس میں تفریق نہ کرنا، اس میں فرق نہ کرنا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم امام حسن امام حسین کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ اور صدیق اکبر کو گالیاں دو تو یہ کشتی سفر کے قابل نہیں رہے گی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ صدیق اکبر کے نعرے لگاؤ اور حسن و حسین کے دشمن بن جاؤ، تب بھی تم منزل مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا یہ محفوظ جماعت ہے اور ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے کم علم ہونے کی اس موجودہ کیفیت میں جو کچھ میں جانتا ہوں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، الگ جماعت ہے تو نبیوں کی جماعت ہے، صحابہ اور آل رسول کی جماعت الگ نہیں، یہ سب ایک جماعت ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اور ان سب کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ حضرات یہ الگ بات ہے کہ پتر ہوئے اور تابعدار ہوئے تو پھر اس پتر دی شان کچھ اور ہوندی جی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس ہیں، بولو نا، حضرت امیر حمزہ ہیں، بولتے نہیں آپ لوگ؟ اس علاقے کا نام کیا ہے جی؟ چنالی تے باٹا، باٹا آگے، ٹھیک ہے۔ حضرات بہت سادی سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد اگر کفر کرے تو اسے باپ کی وراثت سے شرعی طور پر مطلقاً آگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو ذوی الفروض ہیں، وہ جن کے حصے اللہ نے مقرر فرمائے، قرآن میں ذکر ہے، مرد و زن کا ذکر ہے، دیگر اقارب کا ذکر ہے، علم الفرائض میں حصے ذکر ہیں، لیکن اگر کوئی بے دین ہو جائے تو دیکھو پیدا تو اسی باپ سے ہوا ہے نا، بولو نا، پیدا اسی باپ سے ہوا،
لیکن اگر وہ کافر ہو گیا، غیر مومن ہو گیا، تو اس کو باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں مل سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ظاہری وراثت بھی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے ایمان چاہیے، تو کیا خیال ہے باطنی وراثت حاصل کرنی ہو تو ایمان نہیں چاہیے؟ یہ تو زمین کی وراثت جو ہے بھی عارضی، اور یاد رکھو زمین کی اراضی وراثت کے قابل ہے لیکن عارضی ہے۔ آدمی ایک زمین کا مالک ہو، 20 سال رہے گا، 30 سال رہے گا، کبھی تو مرے گا نا، بولو نا، لیکن مرا تو اب کدھر گئی ملکیت؟ تو وہ ملکیت جو 30 سال کے لیے ہے، 40 سال کے لیے، 50 سال کے لیے ہے، چاہے محلات ہوں، چاہے پورا پاکستان کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 40-50 سال ہی اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگر یہ عارضی وراثت حاصل کرنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے تو وہ وراثت جسے کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا ہے، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وراثت ظاہری، زمینی وراثت، مالی وراثت، اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر وجہ افتخار کیا ہے، اور وجہ نجات کیا ہے، اور وجہ شرف کیا ہے؟ وجہ شرف ہونا صرف نسب سے ہونا نہیں ہے، بلکہ با ایمان ہو کے اللہ کے نبی کا باقاعدہ امتی ہو کے اقرار کرنے کے بعد پھر نسب بھی معتبر ہو جاتا ہے، کسب بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرات، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ معاشرے میں شور بڑا مچا ہوا ہے، صحابہ کرام اہل بیت، صحابہ کرام اہل بیت، میں سمجھتا ہوں یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک ہی جماعت ہے۔ اس کو تفریق کرنے والے آپ کون ہے جو اس میں تفریق کرے؟ کوئی تفریق نہیں کر سکتا، یہ ایک جماعت ہے۔ اور جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر وہاں ضرور ہوتا ہے، جہاں صحابہ کا ذکر ہو وہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر، جی فرمایا کہ نہیں؟ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا جو آل ہے اس کی مثال ایک کشتی نوح کی طرح ہے؟ اور کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی ہدایت کے ستارے ہیں؟ جی، تو لہذا یہ دونوں کا ذکر کٹھے ہے، کیونکہ کشتی بغیر ستاروں کے نہیں چل سکتی اس وقت جب اندھیرا چھا جائے۔ لہذا آج کل بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور لوگ کشتی پکڑ کے آگے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں تھوڑا سر اٹھا کے ستارے بھی دیکھ لیں۔ سارا رات ساری کشتی میں سب چپو مارتے رہتے ہیں، چپو چلا رہے ہیں، صبح اٹھے تو مڑ اٹھے ہے جی، اس لیے کہ تم یہی سوچتے ہو کشتی ہاتھ آ گئی اور چپو ہاتھ میں ہے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے، کہا نہیں، بھٹکتے رہو گے، اور بھٹکنے کی ضد ہے ہدایت۔ بھٹکنے کی ضد کیا ہے؟ ہدایت۔ فرمایا تم اگر بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ہدایت کا رخ کرنا پڑے گا، اور ہدایت کے لیے میں نے رات میں ستارے رکھے ہیں۔ تم رات میں سفر کر رہے ہو، تمہیں میرے صحابہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور پھر صدیق اکبر، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب آزاد ہوگا وہ جو اتقا ہے، وہ جو اتقا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ اور فرمایا اتقا، بتانا دیں اتقا کون ہے؟ تو اللہ نے خود فرمایا الذی، یہ وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے، یہ تزکا ہے۔ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخصیت ہے
جو اپنا مال دیتا ہے لیکن کس کے لیے؟ تزکیے کے لیے. اور پھر یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جس پر کسی کا کوئی احسان باقی نہیں ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس پر کسی کا کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کی جزا باقی رہ گئی ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. کہ یہ تو وہ ہے جس کا ہر کام اور جس کا یہ تزکیہ کرنا اور اللہ کی راہ میں دینا یہ اس لیے ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر آخری بات کیا ہے؟ پیچھے فرمایا وَسَيُجَنَّ وہ حل اتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا. سیجنب کیا فرمایا؟ ان قریب آزاد ہوگا. اور آگے یہ سیجنب سا اصل میں جو سین ہے نا یہ سوفا کے لیے ہے لیکن اس کو مخفف کر کے صرف سین لکھتے ہیں. اصل میں تو سوفا یجنبو ہے نا لیکن اس کو مختصر کیا تو کیا ہے؟ سیجنب. ان قریب آزاد کر دیا جائے گا. تو یہ جو سوفا ہے یہاں آدھے وجود کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے لیکن آخر میں اللہ پورے وجود کے ساتھ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. جی وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اب یہاں تو آزادی کی بات ہے کہ ان قریب آزاد ہوگا. کس سے آزاد ہوگا؟ کہا جہنم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کو دنیا میں ہی عتیق کہہ دیا ہے اور عتیق کہنے کے لیے سیجنبھا کی مہر لگا دی ہے اور آخر میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اور ان قریب یہ راضی بھی ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جب بندے کو راضی کرنے کی بات کرے تو یہ خاص بات ہے. اور وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ سے صدیق اکبر کی افضلیت کا ایک خوبصورت اشارہ جو مجھے عطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات میں اللہ نے پیغمبروں میں نبیوں میں رسولوں میں اپنی زمینی آسمانی مخلوقات میں ایک محمد کو یہ فرمایا تھا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو مجھے کہہ لینے دو جہان انبیاء میں اور جہان رسولوں میں اگر اللہ کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. اور باقی سارے جہان میں تمام صحابہ میں آل رسول یا غیر آل رسول اور اولین و آخرین میں اللہ نے جس کو اس خطاب میں یکجا کر کے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اے محبوب کے غلام جس طرح ہم نے اپنے نبی کو کہا ہم تجھے راضی کریں گے تو راضی ہو جائے گا اے صدیق ہم تجھے بھی کہہ رہے ہیں تو بھی راضی ہو جائے. حضرات سبحان اللہ واہ جی واہ. حضرات یہ بہت آسان بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی سے تو چونکہ بالمشافہ گفتگو ہو رہی تھی اس لیے فرمایا ترضا. اس لیے صیغہ مخاطب کا استعمال کیا چونکہ جب متکلم اور متکلم باہم یکجا ہوں تو پھر خطاب کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور اگر ایک غائب اور دوسرا اپنی جگہ موجود ہو تو پھر غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق غائب ہو ہی نہیں سکتا ہے.
جو یہ عقیدہ رکھے سیدھا سیدھا جہنم، جو اللہ کو غائب کے کہے کہ اللہ بھی غائب ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ ہر دم حاضر. جی اللہ کی صفات پڑھی ہے نا، ظاہر باطن ہے نا، اسی طرح اللہ کی اول آخر، والاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا مطلب ہے اللہ ظاہر ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو جو ظاہر ہے وہ حاضر بھی ہے. لیکن بندے اپنی شان سے کبھی حاضر ہوتے ہیں، کبھی غائب ہوتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق کبھی غائب نہیں ہوتا، ہر دم حاضر ہوتا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. نبی کے ساتھ خطاب ہوا تو فرمایا آپ راضی ہوں گے. اور صدیق اکبر سے چونکہ خطاب غائبانہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ راضی ہوں گے. جی وہ ان میں تو گل دسنے لگا. اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. ایک چیز یہ بھی یاد رکھو کہ سوفا کا معنی ہوتا ہے ان قریب. جی یہ تسی مینو آکھو کہ ان قریب تہاڈی دعوت کریں گے تو یہ مطلب مینو کیا لینا چاہیے؟ کوئی ایک دن ہو سی، 2 دن ہو سن، یہ مطلب مہینہ تو نہیں ہو سکتا. جی اگر مہینہ ہوگا تو پھر جڑی دعا تہاڈے واسطے ہو سی وہ کسے واسطے نہیں آؤں. جی قریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان قریب میں آپ سے ملوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں میں 2 ہفتے بعد ملوں گا. اس میں گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 1 دن ہو سکتا ہے. تو اگر تمہارا قریب اتنا قریب ہے تو اللہ کا قریب کیسا ہوگا؟ تم یہ 6 فٹ کے آدمی تمہارا قریب اتنا ہے اور وہ بھی محدود، تو وہ جو لامحدود ہے اس کا قریب کیسا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے کہا وہ ان قریب راضی ہوں گے. اس کا معنی یہ ہے وہ راضی ہو چکے ہیں. ان کے لیے اس سے بڑی رضا اور کیا ہوگی کہ وہ آج بھی نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. اور نبی پاک سے سب سے زیادہ تعلق داری، نسبت اور آپ کی معیت، آپ کی صحبت، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی. اور اللہ نے اس صحبت کو قائم رکھا اور لفظوں کی بھی صحبت قائم رکھی. ادھر یردا کہا، ادھر تردا کہا. جی یہ بھی تو صحبت ہے نا. یہ کیفیت میں صحبت ہے، یہ نتیجے میں صحبت ہے کہ اتنا قریب ہیں کہ جسم تو جسم قریب ہو ہی جاتا ہے. اگلے جہان میں حال قریب ہوگا کہ نہیں، تو اللہ نے یردا اور تردا کے صیغے استعمال کر کے یہ بتا دیا جس طرح تہاڈے جسم قریب ہیں تہاڈی حالت بھی اگے قریب ہی ہوئے گی. اور وہ کیا ہے؟ تم بھی خدا سے راضی ہوگے، یہ بھی خدا سے راضی ہوگا. اور جسے خدا راضی کر دے پھر اس کی فرحتوں شادمانی کا مقام کیا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہا کہ آپ راضی ہوں گے ان قریب. اور پھر ایک چیز اور بھی یاد رکھو، اور وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو اتقا فرمایا. تھکے تو نہیں ہو؟ ماشاءاللہ. ایک باری پھر آپ کو تھکے تو نہیں؟ گفتگو اور کرنی چاہیے. پیچھے بندے آ رہے ہیں کوئی نہیں لوڑ، ایڈا پیچھے بیٹھے. جی نہیں وہ گفتگو میں کرنی ہے، تم آرام نال بیٹھو. اللہ نے اپنے محبوب نبی کے محبوب یار کو اتقا فرمایا. کیا فرمایا؟ اتقا. یاد رکھو وہ جو تقوی والے ہوتے ہیں اس کو تقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی جمع تقا آتی. کیا آتی؟ تقا آتی. اور اسی سے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے متقی. کیا؟ اور اس کی جمع اتقیا آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے
तकवा वालों को पसंद फरमाया है। जो भी मुत्तकी है, जो भी मुत्तकी है, याद रखो वो बिल आखिर जिस तरह अतका को अल्लाह ने आजाद किया है, हर मुत्तकी को खुदा आजाद फरमाएगा। चूंकि सबब क्या है? सबब तकवा है। वयुजन्नबु के बाद जो आगे सिफत जिक्र हो रही है जिसकी वजह से इम्तियाज साबित हो रहा है, वो क्या है? वो अतका है। और अतका का जिक्र क्यों फरमाया? क्योंकि अतका इमाम को कहते हैं। जो मुत्तकी हो वो मुत्तकी है, लेकिन मुत्तकियों का इमाम जो है वो अतका होगा। कौन होगा? वो अतका होगा। और याद रखो जिथे इमाम जाएगा मुक्तदी उथे ही जाएंगे, तो जिथे अतका जाएगा मुत्तकी भी उथे ही जाएंगे, जिथे सिद्दीक जाएगा सिद्दीक दे गुलाम भी उथे ही जाएंगे। समझ आई आपको? इससे पता चला सिद्दीक अकबर से यारी लगाने वालों, इस सयुजन्नबु के खूबसूरत सीगे की अगर मानवी कैफियत को अपने ऊपर भी वारद करने चाहते हो तो फिर सिद्दीक अकबर का दामन थाम लो, क्योंकि वो अतका हैं और अतका का दामन थामने वाला बिल आखिर मुत्तकी हो जाता है। और मुत्तकी ने अतका के पीछे जाना है और अतका ने मोहम्मद के पीछे जाना है। मोहम्मद ने जन्नत में जाना है, तुम सब ने भी इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाना है। हजरात, बहुत वक्त हो गया है, यकीन जाने ये मौजू तो ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ और बाकायदा पीछे से फीड आ रही है, नहीं समझे आप? जो जो आगे बढ़ रहा हूँ खिड़कियाँ खुलती चली जा रही हैं। और मैं आज सिर्फ वाक़ियतन मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि बस ठीक है मैं आ जाता हूँ, थोड़ी बैठ जाएंगे वहाँ, चाय पी लेंगे, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ये प्रोग्राम की शक्ल बाकायदा बन गई और मैंने आपसे मुलाकात भी कर ली, देख दिखाव हो गया है, जो जरूरी होता है, उसके बाद रिश्ता हो ही जाता है। समझ आइए आप? तो अल्लाह ताला हमारा आपका ये रूहानी रिश्ता कायम दायम रखे और ये सिलसिले अल्लाह इसी तरह जारी और सारी रखे। और वो मुजाहिदान मिल्लत जो अकीदों की सरहदों पर अपनी गैरत के साथ, हमीयत के साथ पहरेदारी का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। दिल से, जान से, अपने कल्बो कालिब से, अपने लबो ज़बां से हम उनके लिए अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहे हैं, खुदा उन्हें सलामती अता फरमाए और हक के रास्ते में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो लोग भी खड़े हैं वो ज़माने की बातों से शिकस्त नहीं खाया करते। वो उनका हर कौर और हर फेल अल्लाह के लिए होता है, नबी की रज़ा के लिए होता है। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह हमें उन उलमा और उन सूफिया के साथ मंसूब रखे जिनके अकीदे सच्चे हैं, जिनके कलाम कुरान और सुन्नत का नूर हैं और जो कौम को गुमराह नहीं कर रहे बल्कि उनकी हिदायत का सामान कर रहे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे।